دوستوں، گزشتہ روز پاکستانی پارلیمنٹ ہاؤس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان میں جاری تنازع میں استعمال نہیں ہو رہی، اور ساتھ ہی اس امید کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا حالیہ اجلاس ہر لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ پاکستان کے اندرونی حالات اور افغانستان میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی بنا پر پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سرحدوں پر امن و امان کی صورتحال نازک موڑ پر کھڑی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح سوویت یونین افغانستان سے انخلا کرتے وقت ڈاکٹر نجیب کی حکومت کو بے یار و مددگار چھوڑ گیا تھا، جس کے بعد سے افغانستان خانہ جنگی کی بھٹی میں جھونک دیا گیا تھا، ویسے ہی حالات پھر پیدا ہو رہے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی ایک نیا موڑ یہ پیدا کیا گیا تھا کہ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ نے بیان دیا تھا کہ امریکہ کو پاکستان افغانستان میں طالبان کے خلاف کارروائی کے لیے اپنے فضائی اڈے اور فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت پر رضامند ہو گیا ہے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے حالیہ بیانات نے امریکیوں کے ہوش گم کر رکھے ہیں، اور وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے عجیب و غریب بیانات بھی دے رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دوستو، ایک تازہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے ایک اور دبنگ اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ امن کا حصہ تو بن سکتے ہیں مگر جنگ کا نہیں، اور ہم افغانستان میں صرف امن چاہتے ہیں، یہی ہمارے مفاد میں ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس امر کا تذکرہ کیا کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان امریکہ کو فضائی اڈے دے گا، تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ جب ہمارے 70,000 لوگ مارے گئے، ہم نے اپنے ملک کے 150 ارب ڈالر کا نقصان کر دیا، کیا انہوں نے ہماری تعریف کی، ہماری قربانیوں کو تسلیم کیا؟ بلکہ پاکستان کو برا بلا و دوگلا کہا اور افغانستان جنگ میں ناکامی کا ملبہ بھی ہم پر ڈال دیا گیا، یعنی ہماری تعریف کرنے کے بجائے ہمیں ہی برا بلا کہا گیا۔ تو اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا کہ کبھی کسی کے لیے اپنے خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں امریکہ کو جواب دیا کہ جب امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانستان کے تنازع کا فوجی حل موجود نہیں اور انخلا کی تیاری کر لی، تو امریکہ پاکستان سے چاہتا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کے لیے تیار کرے، لیکن ہمارے پاس کیا لیوریج ہے سوائے اس کے کہ ان کے خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں؟ ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ فوجی حل کی جانب جائیں گے تو خانہ جنگی اور طویل ہوگی، جس میں افغانستان میں تباہی ہوگی اور اس کے بعد پاکستان بھی متاثر ہوگا، اور اگر پاکستان متاثر ہوا تو پاکستان بھی امریکہ کو فوجی میدان میں جواب دے گا۔ اس دبنگ اعلان کے بعد وائٹ ہاؤس میں ہلچل محسوس کی جا رہی ہے، اور جو بائیڈن انتظامیہ یہ تک کہہ رہی ہے کہ افغان جنگ میں عمران خان نے ہمیں مروایا ہے۔ اگر عمران خان تعاون کرتا تو ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اس امر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکی حکام پاکستان کے خلاف بڑی گیم کھیلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جبکہ جو بائیڈن نے یہ خود کہا ہے کہ اب پاکستان سے ہر محاذ پر جنگ ہوگی۔ اس بیان کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات کھل کر واضح ہوتی ہے کہ امریکہ نہ تو پہلے کبھی پاکستان کا دوست رہا ہے اور نہ آنے والے دنوں میں اس سے کوئی اچھی توقع کی جا سکتی ہے۔ معزز دوستو، امریکہ کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ٹھوس اور واضح موقف پر پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ وزیر اعظم نے حزب اختلاف کو انتخابی اصطلاحات پر مذاکرات کی پیشکش کر کے بھی قومی سوچ کا مظاہرہ کیا ہے، جس سے ملکی سیاست میں بہتری اور حکومت کی مخالفت میں کمی آنا فطری امر ہوگا۔ پاکستان کے پڑوس میں بدلتے حالات اور ناکامی کا شکار سپر پاور یعنی امریکہ کی رخصتی کے دوران پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ممکنہ کوشش کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کے واضح بیانات اور امریکہ سے ماضی کے تعلقات کو دفن کر دینے کا معاملہ بھی خطے کی پالیسی پر اثر انداز ہونے والا امر ہے۔ امریکہ جہاں ایک جانب افغانستان سے بحفاظت نکلنے میں مدد دینے اور طالبان سے مذاکرات و معاملت کرنے پر پاکستان کا بظاہر مشکور ہے، وہاں در پردہ زخم خولدہ ریچھ کی مانند اپنے زخم چاٹتے ہوئے احساس شکست کو کم کرنے کی کوئی صحیح بھی کر رہا ہے۔ اس زمن میں اس کا ٹارگٹ پاکستان ہے، اس لیے بحیثیت قوم ہمیں تیار رہنا ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب پوری قوم حکومتی پالیسی کی حامی و مددگار اور متحد ہوگی۔ ایک طویل عرصے بعد پاکستان کی امریکہ سے بڑھتی دوریاں بلا سبب نہیں۔ امریکہ پاکستان کا وہ ہرجائی دوست رہا ہے جو مطلب نکلنے کے بعد مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ آہنی برادر یعنی چین اور پاکستان کا خطے میں بڑھتا کردار اور معاشی و اقتصادی پروگرام و تعاون کے بعد ہی یہ ممکن ہوا ہے کہ پاکستان اپنی پالیسی میں واضح تبدیلی لائے۔ افغانستان کی پارلیمان میں پاکستان کے حوالے سے انداز تکلم کے جو مظاہرے سامنے آئے ہیں، یا وہاں کے ایک عہدیدار نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، ان کو افغانستان کی پالیسی سے تعبیر نہیں ہونا چاہیے۔
دوستوں، ماہرین کے مطابق جب تک افغانستان بھی حکومتی سطح پر پاکستان کے حوالے سے کوئی ٹھوس اور واضح پالیسی کا اعلان صریح الفاظ میں نہیں کرتا تو شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں ہوگا، جس کے لیے ضرورت ہے کہ افغانستان بھی پاکستان کے حوالے سے اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے تاکہ ہمسائے ممالک کے تعلقات اور اس کی نوعیت میں بھی تبدیلی آئے اور دونوں مل کر خطے میں استحکام کے لیے کمر بستہ ہوں۔ دراصل پاکستان افغانستان سے صرف یہ چاہتا ہے کہ وہاں سے پاکستان کے پہلو میں خنجر نہ گھونپا جائے۔ آج کے افغانستان میں طالبان واحد پاکستان حمایتی گروپ ہیں۔ ان کی کامیابی اسی لیے ہر پاکستانی نیشنلسٹ کے لیے خوشائند اور دل خوشکن ہے۔ ہم طالبان سے کچھ نہیں چاہتے، نہ وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ افغان حکومت اپنی تباہ حال معیشت کے ساتھ پاکستان جیسے ملک کی آخر کیا مدد کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک میچور، سمجھدار ملک کی طرح بیہیو کرے اور ہمارے خلاف سازشیں نہ کریں۔ بدقسمتی سے یہ خواہش پچھلے 20 سال میں امریکہ کے زیر نگرانی بننے والی کرزئی اور اشرف غنی حکومتوں نے پوری نہیں کی۔ طالبان کی جیت پر خوش ہونے والے دو اور فیکٹرز بھی ہیں۔ انہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دی اور یہ کہ سامراج کو اپنی بے پناہ وحشی اور ننگی قوت رکھنے کے بعد بھی شکست اور پسپائی ہوئی، وہ بھی نہایت کمزور قوت رکھنے والے بے سر و سامان گروہ کے ہاتھوں۔ دوسرا پوائنٹ، طالبان اسلام کے نام لیوا ہیں۔ ان کا طرز فہم قبائلی انداز کا صحیح، اس پر اعتراض کیے جا سکتے ہیں، مگر بہرحال وہ سیکولرزم یا الحاد کے داعی نہیں۔ امید کرنی چاہیے کہ طالبان نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا ہوگا اور اب وہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے لچکدار اور معقول رویہ اپنائیں گے، دوسرے نسلی اور انسانی گروہوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ افغانستان کو خانہ جنگی سے محفوظ بنانے کی ذمہ داری صرف طالبان پر عائد نہیں ہوتی، اشرف غنی حکومت اور ازبک، تاجک اور ہزارہ گروہ بھی اس کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں۔ طالبان نے افغانستان کو قابض فوج سے نجات دلائی، وہ فاتح ہیں اور پورے ملک پر کنٹرول سنبھالنے کی پوزیشن میں ہیں۔ انہیں 30-40% شیئر تک کیسے محدود رکھا جا سکتا ہے؟ طالبان کو ان کا جائز اور حقیقی حصہ دینا ہوگا، ورنہ وہ اپنے زور بازو سے سب کچھ لے لیں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔